علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوٹیفل سٹوریز آف اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایمان افروز دلچسپ حکایات، خوبصورت واقعات۔ آج کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز اور بڑا دلچسپ خوبصورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تو بغیر تاخیر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ مدینہ کی سرزمین ہے، ایک شخص کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ طبیب نے اسے علاج کے لیے شہد پلانے کا مشورہ دیا۔ یہ شخص غریب تھا اور اس کے گھر میں شہد بھی موجود نہیں تھا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ جو مدینے میں بڑا مشہور و معروف ہے، وہاں سے شاید تمہیں کچھ شہد مل جائے اور تمہاری بیٹی کا علاج ممکن ہو سکے۔ وہ شخص اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی گزارش پیش کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، میری بیٹی سخت بیمار ہے اور شہد سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اس آدمی نے کہا، افسوس اس وقت تو میرے پاس شہد موجود نہیں ہے، لیکن تمہیں تھوڑا دور جانا پڑے گا تو شہد تمہیں مل جائے گا۔ اس نے بتایا کہ ملک شام کی طرف سے ایک قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ اگر تم شہر سے باہر جا کر اس کو تلاش کرو اور تمہیں مل جائے تو اس قافلے کا امیر جو ہے وہ بڑا نہایت شفیق اور مہربان دل والا ہے، تو تمہیں شہد دے دے گا۔ وہ شخص اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چل پڑا اور آبادی سے باہر آ کر اس قافلے کے انتظار میں بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو قافلہ آتا ہوا نظر آیا تو اس شخص کو کچھ تھوڑی سی امید آئی اور دل میں خوشی بھی داخل ہوئی کہ شاید مجھے اس قافلے سے شہد مل جائے اور میری بیٹی کا علاج ممکن ہو سکے۔ چنانچہ وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچا اور اس کے امیر کے بارے میں اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے ایک فصیح اور خوبصورت حسین چہرے والے شخص کا پتہ دیا۔ وہ اس امیر کے پاس پہنچا اور اس سے اپنی گزارش پیش کی کہ حضور مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، میری بیٹی بیمار ہے اور اس کا علاج شہد سے ممکن ہے۔ اس امیر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ہمارے جس اونٹ پر 2 مٹکے شہد کے لدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اس شخص کو دے دو۔ غلام نے فوراً کہا کہ اگر 1 مٹکا اسے دے دیا جائے تو اونٹ پر وزن برقرار نہیں رہے گا۔ تو آقا نے کہا پھر اس کو دونوں مٹکے دے دو۔ غلام گھبرا گیا اور کہنے لگا اگر دونوں مٹکے اس کو دے دیے تو یہ اکیلا شخص ان کو کیسے اٹھائے گا؟ آقا نے کہا تو پھر وہ اونٹ بھی اسے دے دو۔ یہ سن کر وہ غلام بھاگا اور وہ شہد والا اونٹ دونوں مٹکوں سمیت اس شخص کو پکڑایا اور اس نے اس کی رسی پکڑی اور اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہا تھا اور وہ حیران بھی تھا کہ کیسا سخی بندہ ہے کہ اس نے مجھے 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں بلکہ وہ اونٹ جس پر شہد لدا ہوا تھا اس سمیت مجھے شہد دیا اور میری مدد کی۔ تو وہ دل سے دعائیں دیتا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر جب وہ غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس آقا نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ اسے 1 مٹکا شہد کا دے دو تو تم نے انکار کیا، سوال کیا، آگے سے نہیں گئے، میری بات کو نہیں مانا۔ جب میں نے کہا کہ دوسرا مٹکا اسے دے دو تب بھی تم نے میری بات پر سوال کھڑا کیا اور تم نہیں اٹھے۔ جب میں نے کہا کہ وہ اونٹ بھی اسے دے دو تیسری بار تم بغیر کوئی بات کیے اٹھ کر چلے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ غلام عرض کرنے لگا، حضور جب پہلی دفعہ آپ نے اس شخص کے لیے 1 مٹکا دینے کا حکم دیا تو میں حیران ہو گیا کہ اس نے تھوڑا سا شہد طلب کیا اور آپ نے اسے پورا مٹکا دینے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ جب میں نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ دوسرا مٹکا بھی اسے دے دو۔ میں نے پھر سوال کیا کہ وہ شخص اکیلا ہے، سواری بھی نہیں ہے، تو وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا؟ یہ سوچ کر میں نے سوال کیا کہ آپ شاید کہیں گے کہ اس میں سے تھوڑا سا اس کو دے دو باقی رکھ لو، لیکن جب آپ نے کہا کہ وہ سواری بھی اسے دے دو، میں چل پڑا،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں اور سوال کروں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ تم بھی اس شخص کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس آقا نے کہا اگر تم اس شخص کے ساتھ چلے جاتے تو تم میری غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اس غلام نے عرض کی آقا میں اگر چلا جاتا تو میرے جیسے ہزاروں غلام آپ کو مل سکتے تھے، لیکن آپ جیسا آقا مجھے کبھی نہ ملتا۔ میں غلام رہنا تو پسند کر سکتا ہوں، لیکن آپ جیسے آقا کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ سخی قوم تھے، یہ مدینے کے رہنے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غنی کا لقب آپ کو اسی لیے عطا کیا گیا، آپ اللہ کی راہ میں مال بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، آپ بہت زیادہ سخی تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس میں آپ کا بمشکل 1 سیکنڈ لگے گا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں آپ کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔